بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ایک بڑا ہی دلچسپ وظیفہ آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وظیفہ جمعے کے دن کے حوالے سے ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کتنی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان جس کی کوئی بھی جائز حاجت ہو، لیکن اس کی اگر جائز حاجت پوری نہیں ہو رہی تو وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اب جائز حاجت سے مراد کیا ہے؟ ایسی حاجت جسے آپ سمجھتے ہوں کہ اس کو حاصل کرنا آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی یہ حاجت ہے کہ فلاں شخص برباد ہو جائے، فلاں شخص کو نوکری نہ ملے، یا فلاں شخص کا آپس میں جھگڑا کروانا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جائز حاجت میں نہیں آتی۔ بہت سے لوگوں میں یہ بڑا عام پایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے وظائف کرتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں۔ یقین کریں ایسے وظیفوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ وظیفہ جو بھی کریں جائز حاجت کے حصول کے لیے کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ ان کلمات کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے جمعۃ المبارک والے دن بعد نماز عصر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے ذہن میں اس حاجت کا تصور کریں کہ جس کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ ایک انسان کی ہزاروں حاجات ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی حاجت ہوتی ہے جسے وہ سب سے پہلے چاہتا ہے کہ یہ میری حاجت سب سے پہلے پوری ہو۔ تو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے آپ اچھی نوکری کے لیے آپ کی وہ حاجت ہے کہ اچھی نوکری آپ کو مل جائے، یا کہیں پسند کا رشتہ آپ کا ہو جائے، یا ذاتی گھر کی خواہش ہو سکتی ہے۔ تو حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن جائز ہو۔ تو اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے باوضو ہو کر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ 3 بار درود پاک آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھتے ہوئے کوئی جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ درود پاک وظیفے کی جان ہے، اس کے بغیر آپ کا وظیفہ بے جان ہے۔ جس طرح کسی بھی نمبر کو اگر چاہے وہ کتنا بھی بڑا نمبر کیوں نہ ہو، اگر اس کو 0 سے ضرب دی جائے تو وہ نمبر بھی 0 بن جاتا ہے، بالکل ویسے ہی درود پاک کے بغیر آپ کا کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہے اور وہ وظیفہ آپ کے لیے کھوکھلا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں واقعی میں فائدہ ہے آپ کو، تو اس کے آگے اور اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا، شروع میں تینوں بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 90 بار پڑھنا ہے، 90 ٹائمز۔
جب یہ تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہوگا، یعنی شروع میں بھی 3 بار درود پاک، پھر 90 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک۔ بس یہ وظیفہ ہے، اور اسی وظیفے کے بدولت ہی انشاءاللہ آپ کے تمام کام بنیں گے۔ آپ بہت سی دعائیں کر سکتے ہیں یہ وظیفہ کرنے کے بعد، لیکن جو سب سے آپ کی بڑی دعا ہے، بڑی حاجت ہے، اس کو آپ نے سب سے اول مانگنا ہے۔ تو یہ وظیفہ کر کے پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور اپنی جائز حاجت کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ نبیوں پر جب مشکلاتیں آئی ہیں تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام پر بھی مصیبت آئی تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، اور وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ یہی کلمات پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور انہی کلمات کی بدولت اللہ رب العزت نے اسے مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسے کلمات جن سے نبیوں کو فائدہ ہوا ہے تو ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کمی پیشی ہر انسان میں رہ جاتی ہے، لیکن اللہ کو مانتے تو ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی عبادات کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف وظائف کرتے ہیں، تو اللہ ہماری باتوں کو کیوں نہیں مانے گا؟ بے شک مانے گا۔ تو دعا مانگو گے تو انشاءاللہ فائدہ یقینی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اور آخر میں ایک چیز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ یہ کہ ہمارے اس چینل پر جتنے بھی وظائف ہیں، ہر وظیفے کی اپنی اپنی برکت اور فضیلتیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وظیفہ جس وظیفے سے آپ کو فائدہ ہوا ہے اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ کسی شخص کے لیے کوئی وظیفہ کام کرتا ہے، کسی شخص کے لیے کوئی وظیفہ کام کرتا ہے۔ تو آپ ہمارے چینل پر جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں سب کو کرنے کی کوشش کیا کریں، انشاءاللہ کسی نہ کسی وظیفے سے آپ کا کام ضرور بنے گا۔ اور یہ وظیفہ دوسرے دوستوں تک بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔